بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 23 مئی ہے سال 2022۔ امپورٹڈ حکومت بالآخر گھبرا گئی ہے، گھر جانے کے لیے تیار ہے۔ 7 انوکھی لاڈلی شرائط رکھ دی گئی ہیں۔ حمزہ شہباز کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ اسلام آباد میں کنٹینر لگنا شروع ہو چکے ہیں۔ ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس رینجرز کے ساتھ پاک فوج کو بھی تیار رہنے کے حوالے سے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین کیا ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جیسا خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا، اگرچہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں جب اتحادی جو حکومت ہے وہ پوری طرح مینڈیٹ دے گی تو اس کے بعد میں اپنے کام کا آغاز کروں گا، لیکن آئی جی اسلام آباد، منسٹری آف انٹیریئر اور دیگر آفیشلز کی انتہائی عام میٹنگ رات کو ہوئی ہے، جس کے اندر تمام جو سیکیورٹی میجرز ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ کشمیر ہائی وے پر اجازت کے لیے آج پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر درخواست بھی دائر کر دی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اسلام آباد کے سری نگر روڈ پر دھرنا دینا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کو آفیشیل منظوری دی جائے۔ اس سے قبل آپ کو علم ہے بلاول زرداری اپنا چھوٹا سا جو لانگ مارچ ہے، میں خود وہاں شریک تھا، 3-4 ہزار بندہ بنتا تھا اور اس کے اندر بھی سندھ کے سرکاری ملازمین کی کثرت تھی اور وہ لے کر آئے تھے، لیکن حکومت نے نہیں روکا تھا۔ پھر فضل الرحمان جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر آئے، بہت کم تعداد کے اندر لوگ تھے، حالانکہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ بڑے بڑے مدارس کے طلبہ جمع کر کے جلسہ کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ اسلام آباد میں آئیں گے۔ چند ہزار لوگ وہاں پر مقیم رہے اور دعویٰ کیا گیا لاکھوں لوگ آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جس نے بھی احتجاج کیا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی، لیکن اب یہ کہنا کہ عمران خان فتنہ ہے اور یہ جو عمران خان ہے اس کی حکومت جو یہاں پارٹی ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنانا، ان پر آنسو گیس کے شیل پھینکنا، یہ ثواب کا کام ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں انتہائی نامناسب اور گھٹیا قسم کی حرکات ہیں جو رانا ثناء اللہ کی قیادت کے اندر اس وقت ترتیب دی جا رہی ہیں۔ تو اسلام آباد کے اندر باقاعدہ آج کنٹینر لگنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ریڈ زون پر کنٹینرز کی مختلف لیئرز لگائی جا رہی ہیں تاکہ عوام جب آئے تو وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ یقیناً وہاں آگے وہ جائیں گے بھی نہیں، لیکن پھر بھی سیکیورٹی کے حوالے سے میئرز لیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں اور جس طریقے سے ایک پورا پلان آج مرتب کیا جا رہا ہے اور آج انتہائی عام ایک اجلاس ہے حکومت کا، اس کے اندر جو فیصلے ہوں گے اس کے مطابق رانا ثناء اللہ جو اپنا کام ہے وہ سر انجام دیں گے۔ فضل الرحمان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس وقت ادارے اور عوام آپس کے اندر لڑ جائیں۔ عمران خان کو بالکل وہ ہلکا لینے کا کہہ رہا ہے اور خود اپنا چند سیٹوں کا ایک بندہ وہ پورے پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی طرف بڑھانا چاہتا ہے معاملات کو، لیکن پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے یقیناً سمجھیں گے۔ ایف سی اور رینجر سمیت دیگر صوبوں سے جو نفری ہے وہ بھی طلب کی جا رہی ہے۔ حمزہ شہباز جو ہے وہ اس وقت زبردستی کا وزیر داخلہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے گزشتہ روز جس طریقے سے ایک تو اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں وہ باضابطہ طور پر اب ان کے خلاف کوئی بھی تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، چونکہ پہلی تحریک عدم اعتماد ختم ہو چکی ہے، لیکن اب جو ہے وہ حمزہ شہباز چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ 25 مئی کو لانگ مارچ والے دن جو ہے وہی یہ سماعتیں ہوں گی اور 25 جو مئی ہے یہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ایک طرف آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں، پھر یاسین ملک جو ہے ان کی سزا کا معاملہ ہے، ان کی بیگم جو اہلیہ ہیں اور بیٹی ان کو بھی بعض لوگوں نے گزشتہ شب جو ہے وہ شاید یعنی ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ 25 کو ہی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، 25 کو لاہور ہائی کورٹ بھی ایکٹیو ہے، 25 کو لانگ مارچ بھی ہونے جا رہا ہے، آزادی مارچ، حقیقی آزادی مارچ، اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ حمزہ شہباز کا کھیل اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ گزشتہ روز کہا گیا کہ منارہ فراقین کا چونکہ ابھی نوٹیفکیشن نہیں آیا، اس لیے مسئلہ جو ہے
جوں کا توں ہے، لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکارڈنگ ٹو رول انہوں نے جلد اپنا جو ہے وہ قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا ہے۔ آج وہ 25 جو باغی اور لوٹے اراکین ہیں ان کو باضابطہ طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اب وہ ایم پی ایز نہیں ہیں۔ اس کے بعد حمزہ شہباز جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ اب زبردستی کی حکومت کے اندر بیوروکریسی، پولیس ان کے کہنے پر کتنا ظلم اور جبر کرے گی، اور بعد کے اندر ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے جب اس حوالے سے مورال ان کا ڈاؤن یقیناً ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ جو پیچھے اصل کنٹرول کرنے والے ہیں وہ کہاں تک ان معاملات کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دی ہے اور کر بھی دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے اب حمزہ شہباز جو ہے اس کا قانونی اور آئینی اعتبار سے جو کھیل ہے وزارت اعلیٰ کا وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی پنجاب کی حکومت بننے سے پہلے ہی پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اڑنے لگے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت امپورٹڈ حکومت کو یہ تو علم ہے کہ ہم زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے وہ آئے، جو درپردہ معاملات ظاہر طے ہوئے، ان کو کچھ خواب دکھائے گئے کہ عمران خان جو ہے وہ آپ کو این آر او نہیں دے رہا، لہذا آپ تھوڑا سا یعنی یہ کام کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو جب کوئی معاملات طے ہوتے ہیں تو دونوں گھروں نے کچھ وعدے وعید کیے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے حالات بدل گئے، مس کیلکولیشن ہوئی، عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہو گئی۔ اس ماحول کے اندر جو ہے اب وہ حکومت تو جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں صبح گئی شام گئی، جی کا جانا ٹھہر گیا، یہ تو کنفرم ہے، لیکن کچھ وہ انوکھی لاڈلی شرائط رکھ رہے ہیں جس کے پر عمل درآمد کے بغیر وہ نہیں جانا چاہتے۔ ایک تو 25 مئی کو مفتاح اسماعیل کو امریکہ اگر مدد کرتا ہے، اور جس طریقے سے کچھ ایسے انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو امریکہ ریسکیو کرنا چاہتا ہے کہ جو وعدے وعید تھے ان کے مطابق عمل درآمد ہو، امریکہ نے اشارہ کرنا ہے، آئی ایم ایف نے کچھ بھی نہیں پوچھنا، اور یہ سارا فیس سیونگ وہاں سے بھی ہو جانی ہے، اور پھر بتانا ہے کہ بڑی مشکل سے ہم ملک کو ٹریک پر لے کر آئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ اب خبریں یہ بھی چلوائی جا رہی ہیں کہ اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے حکومت نہیں چھوڑنی اور 2023 اگست تک ہم قائم ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوں گی تاکہ یہ ظاہر ہو کہ کانفیڈنس ہے، اور یعنی خبریں غلط بھی ہوتی ہیں، درست بھی ثابت ہوتی ہیں، بعض اوقات میں تجزیہ کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، انفارمیشن کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ 7 ایسی شرائط ہیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں، یقیناً جنہوں نے وہ لائے ہیں جو ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ایک تو سب سے زیادہ آپ بدقسمتی دیکھیے اس ملک کا کہ یہاں آرمی چیف کی تقرر پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آرمی چیف لگانا ہے، آپ نے لگانا ہے۔ تو اب ایک تو کہا جا رہا ہے، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے امپورٹڈ حکومت کے آرمی چیف جو نیا ہے اس کا تقرر ہماری مرضی سے ہونا چاہیے، اصولی طور پر ان کی مرضی سے اب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے مریم نواز سے لے کر آصف زرداری تک، جنرل فیاض حمید کو جس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، تو یہ ان کا رائٹ نہیں بلتا، بلکہ یہ جو جس طریقے سے ان کی بائسڈ رائے ہے، اگر وہ کوئی اور شخص ہوا بھی تو یہ اس کو بھی متنازع بنا کر چھوڑیں گے۔ نیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور اس کے بعد جو اکارڈنگ ٹو لاؤ آرمی چیف کا کس نے تقرر کرنا ہے، یہ کوئی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہے۔ کتنی یہ ایک سطحی قسم کی بچوں والی ڈیمانڈ ہے، جیسے وہ ٹافیوں پر جھگڑتے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ مرضی کی ہم الیکشن کی تاریخ دینا چاہتے ہیں، یعنی اکتوبر ہو نومبر تک وہ کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ ای وی ایم مشین کا جو معاملہ ہے اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ ہے اس کو بھی قانون کو اڑانا چاہتے ہیں۔ زرداری جو ہے وہ سندھ کے اندر اپنی حکمرانی پکی کرنا چاہتا ہے۔ نون لیگ پنجاب لینا چاہتی ہے۔ فضل الرحمان جو ہے وہ کے پی کے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ نہ ملے، زرداری کو تو سندھ پھر بھی شاید مل جائے گا، لیکن باقیوں کو اگر کچھ نہ ملے تو ہمیں اتنا گند کے اندر پڑھ کر یہ ٹوکرا اٹھانا جس کو وہ کہتے ہیں، اب تو انہوں نے مزید اپنا اتنا شامل کر دیا ہے کہ وہ شاید اگلے کے لیے اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ جب سے یہ آئے ہیں ڈالر کی اڑان اوپر جا رہی ہے۔ ابھی
اس کے ساتھ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، کچھ یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی نیا پلان نہیں ہے، مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر پھر ایک اور بڑی لاڈلی اور انوکھی ان کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگلے سیٹ اپ میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ ان کو ظاہر گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اگر عوام عمران خان کے ساتھ ہو تو یہ گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی۔ اگر مقتدر ادارے جن سے یہ دعوے دار ہیں مبینہ طور پر، تو اگر وہ بھی کوئی پلان ایسا ہوگا تو پھر مزید پاکستان کے اندر جو ہے حالات خرابی کی طرف جائیں گے۔ تو اس طرح کی 7-8 جو ہے یہ انوکھی لاڈلی شرائط پر یہ مشروط طور پر اس وقت حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس وقت ان کی یہ فرمائشیں پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بھی بلیک میل کریں گے، ہمیں فلاں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ایکٹیو ہوں، ایم کو ایم کیسے اس اتحاد سے نکلی، باقی کیسے باپ پارٹی نکلی۔ یہ سارا جو تماشا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے کھلنا تو ہے، لیکن جس طریقے سے عمران خان نے ٹیمپو بنایا ہوا ہے، اب یہ فیس 7 تو امپورٹڈ حکومت فیس 7 مانگ رہی ہے، لیکن جو ٹیمپو بن گیا ہے اس ماحول کے اندر وہ براہ راست الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیکنوکریٹ کے 2 سال کے سیٹ اپ پر ایک طرف بات ہو رہی ہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم جو عبوری حکومت ہو وہ 6 ماہ کے لیے ہو، تاکہ اتنے میں یہ عمران خان کے جو جلسے جلوس ہیں، یہ پوزیشن ہے، یہ کمزور ہو جائے گی، تو ہمارے لیے بھی الیکشن جو ہے اس کے کوئی برابر مواقع پیدا ہوں گے۔ ان حالات کے اندر وہ کوئی نقصان ہو جائے جانی مالی، وہ سمجھتے ہیں کہ پھر اگر ان کو گارنٹی نہیں دی جاتی کہ عمران خان کو کس طرح ڈیمیج کرتا ہے، کیسے کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے، چونکہ جتنے منصوبے بنائے گئے ہیں فرح خان سے لے کر جو باقی مسجد نبوی کی توہین کا معاملہ اٹھایا، پھر مریم نواز کا ایک جو جملہ بولا انہوں نے اس کو اٹھا لیا، مذہب کارڈ سے لے کر سارے حربے استعمال کیے، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ اب اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی دے کہ اگلے سیٹ اپ کے اندر ہم ہوں گے، عمران خان نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی تو چلو کچھ پوزیشن لے کر موجود ہو، اب یہ گارنٹی جو ہے اگر وقتی طور پر کوئی دے بھی دے گا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اور اگر عمران خان کا رستہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے بجائے دھاندلی کے ذریعے روکا گیا تو حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ ٹینیور جو ہے کب ختم کرنا ہے وقت کے تعین پر اس وقت اختلاف ہے۔ اللہ حافظ۔